اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور ذوی القربیٰ کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ برادران محترم، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جس کی تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے، ہم اس ایک آیت پر غور کر رہے ہیں۔ اس میں ہماری اصلاح، ہماری تربیت، ہمارا تزکیہ اور زندگی کو پائیدار، مستحکم، متوازن، معتدل اور کامیاب بنانے کے لیے بہت اہم اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کو متوازن، پاکیزہ اور سرخرو کرنے کے لیے بہت ہی اہم اصول ہیں، جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور عملاً ان کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا خاندانی نظام پاکیزہ اور مستحکم ہو، ہمارا گھریلو نظام پاکیزہ اور مستحکم ہو، ہمارا معاشرتی نظام پاکیزہ اور مستحکم ہو۔ زندگی میں خوشگواریاں اور آشتی، امن اور سکون جیسی نعمتیں پروان چڑھیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو پرامن بنانا چاہتے ہیں، پرسکون بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بنیادی اصول نہایت کارگر اور مفید ہیں۔ بہترین شخص وہ ہے تم میں جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس کی شخصیت سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے، اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں،
کسی کو کسی نوعیت کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے اس کا خیال رکھا جائے، نہ ذہنی تکلیف ہو، نہ جسمانی تکلیف ہو، نہ معاشی روزی روٹی کی کوئی تکلیف ہو، بلکہ راحت رسانی کے جتنے سورسز ہو سکتے ہیں، جتنے کام ہو سکتے ہیں ممکنہ حد تک ان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ تعلقات خوشگوار ہوں، محبت پروان چڑھے اور معاشرہ ہمارا بہت ہی مضبوط اسٹرانگ ہو جائے۔ سب سے پہلے جس لفظ پر ہم غور کر رہے ہیں، میں نے اس وقت کے نامور مفسرین کے اقوال اور ان کی وضاحتوں کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی ہیں، جیسے ابن کثیر میں بھی ہے، مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم میں ہے، فی ظلال القرآن علامہ قطب شہید، اور یہ تفسیر میں جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہوں یہ مولانا امین احسن اصلاحی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب اور علامہ حقانی صاحب، ان کی تفاسیر کے ذریعے سے جو بات کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے، جس شخص کا ہم پر حق عائد ہوتا ہے، چاہے رشتے کی کوئی نوعیت ہو، تفصیلات آگے آئے گی انشاءاللہ، قرابت داروں کا جب تذکرہ ہوگا اس وقت ہم بتائیں گے کہ رشتے میں کون کون قریب کے آتے ہیں۔ بہرحال جس انسان کا بھی ہم پر جو حق بنتا ہے وہ کما حقہ ادا ہو، ہم بے کم و کاست اس کو ادا کریں، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور، خواہ وہ ہم کو مبغوض ہو یا محبوب ہو، وہ ہماری پسندیدہ شخصیت ہو یا ہماری ناپسندیدہ شخصیت ہو، اس کا حق ہم پر عائد ہوتا ہے تو ہمیں کما حقہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی اور اجتماعی زندگی بھی کامیاب ہوگی، اور جتنے مسائل حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے سماج کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، جتنی تلخیاں پائی جا رہی ہیں، جتنے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، جتنے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اور دوریاں، دلوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور نفرت اور عداوت بڑھتی جا رہی ہیں، ان کا ازالہ ہو، وہ سب دور ہو جائیں۔ جب حقوق ادا ہوں گے، جب عدل کا نظام قائم ہوگا، جب عدالت کا نظام قائم ہوگا تو یقیناً یہ جو کمزوریاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا ازالہ ممکن ہے۔ آپ دیکھیے، سوسائٹی کا جائزہ لے کر دیکھیے، جہاں بھی آپ ہیں مسائل اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں، تنازع اسی لیے پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارا حق ادا نہیں کرتا ہے اور کسی کا ہم حق ادا نہیں کرتے ہیں، کوئی ہمارا حق غصب کرتا ہے اور کسی کا ہم حق جو ہے مار لیتے ہیں، تو تنازع کھڑا ہوتا ہے۔ چاہے میاں بیوی کے تعلقات ہی کیوں نہ ہوں، میاں بیوی کے تعلقات کو اگر آپ دیکھیں وہاں بھی مسائل اسی لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ شوہر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے، اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتا ہے، اپنے حقوق کو ایک شوہر ہونے کے ناطے ادا کرنے چاہیے اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ بیوی جو شوہر کی اطاعت گزار ہونی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، تو وہاں کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے، توازن برقرار نہیں رہتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میاں بیوی میں بھی اختلاف یہی عدل کو قائم نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رشتہ داریاں مستحکم رہیں، مضبوط رہیں، اور قول سدید کی بات کہی گئی۔ دیکھو، جب نکاح ہوتا ہے تو خطبہ نکاح میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 بطور خاص تلاوت کی جاتی ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ پوری زندگی کا احاطہ کر رہی ہے یہ آیت، آپ اس پہ غور کریں۔ آپ کی زبان مسائل کھڑے کرتی ہے، آپ کی زبان سے اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ قول سدید کی پابندی کرو، قول و قرار کی پابندی کرو، جو کہہ رہے ہو اس کو پورا کرو، جو کر رہے ہو اسی کا اظہار ہو، یعنی قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، اور قول سدید، قول و قرار انتہائی مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہیں۔ قول سدید کے نتیجے میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ پورے ادا کیے جائیں، اس میں کمی نہ ہو، اس میں کوتاہی نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، اس کا وعدہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے، یصلح لکم اعمالکم، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور جب تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی، تمہاری مکمل تربیت ہوگی، تمہارا تزکیہ ہوگا، تمہاری زندگی نیکیوں سے آراستہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں، تمہارے گناہ، تمہارے جرائم اور تمہاری سیئات وہ مٹا دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے احکام اور رسول کی سنتوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں، تو فوز عظیم، بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ اس آیت پر غور کریں گے تو پورے قرآن مجید میں جو اخلاقی نظام ہے، جو معاشرتی نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، اس کا خلاصہ اس ایک آیت میں آیا ہے۔ اور میں نے جیسا کل وعدہ کیا تھا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ عادلانہ نظام جہاں پر قائم ہوتا ہے، اور جب حکمراں یہ عادلانہ نظام کو قائم کرتے ہیں، اپنی رعیت پر یہ عادلانہ نظام قائم کرتے ہیں، تو وہاں کا ماحول کیسا پرامن ہوتا ہے، کیسا خوشگوار ہو جاتا ہے، اور کیسی پرسکون زندگی ہوتی ہے، پورا معاشرہ کتنا مستحکم ہوتا ہے، اس کی جھلکیاں میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا۔ خلافت علی منہاج النبوہ کی روشنی میں جب سیاسی غلبہ ہوا اور عدل کا یہ نظام قائم ہوا، تو دیکھیے کیسا ماحول پروان چڑھا۔ کچھ واقعات انشاءاللہ آج ہم اس پہ غور کریں گے، اور پھر جو مضامین اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہے اس پر ہم انشاءاللہ غور کریں گے۔ دیکھیے ایک بڑا اہم واقعہ ہے تاریخ میں۔ بنو امیہ کے دور خلافت میں علامہ محمد بن علی ایک بہت بڑے عالم تھے۔ یہ قرطبہ میں، اسپین قرطبہ میں جج کے عہدے جلیلہ پر فائز تھے، اور عام و خاص ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ خلیفہ بھی ان سے عقیدت رکھتا تھا، کیونکہ یہ پوری سلطنت کے قاضی القضات تھے، یعنی جج تھے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، سلطنت کے اراکین، امراء، خواص سب حاضر تھے، خلیفہ بھی تشریف فرما تھے۔ خلیفہ نے حکومت کے سرکاری جج علامہ محمد بن علی کو اپنی خوشی سے ایک جاگیر عطا کرنے کا حکم دیا، لیکن اس جج نے، قاضی القضات نے، یہ کہتے ہوئے جاگیر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ خدا نے میری ضرورت کے لیے مجھے کافی دیا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیفہ اس وقت خاموش رہے۔ چند روز بعد وہ جاگیر ان کے بیٹے عبداللہ کو عطا کر دی، تو قاضی صاحب نے خلیفہ سے منت سماجت کی کہ وہ جاگیر عبداللہ کو نہ دی جائے، یہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ قاضی القضات کا، وہ اس جج جو تھے ان کا اکلوتا لڑکا تھا۔ کہا کہ ان کو نہ دی جائے، وہ اچھے نوجوان ہیں، ہو سکتا ہے کہ دولت کو پا کر برائی میں پھنس جائے اور نیکی کی راہ چھوڑ بیٹھے۔ لیکن بادشاہ کے حکم سے جاگیر عبداللہ کے حوالے کر دی گئی، اور عبداللہ جاگیر کا انتظام
سنبھالنے کے لیے قرطبہ سے چل پڑے۔ عبداللہ جوان تھے، صحت مند تھے، بہت خوبصورت تھے، اور ساتھ ہی صاحب ثروت تھے۔ عبداللہ اس امتحان میں کامیاب نہ نکلے، ان کا قدم پھسل گیا، دنیاوی عیش و عشرت کے شکار ہو گئے، اور اسپین کی ایک خوبصورت عیسائی لڑکی عذرا کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ لڑکی بھی انہیں بہت چاہتی تھی، وہ اپنے خاندان والوں سے فرار ہو کر عبداللہ کے پاس آ گئی۔ اس کا سارا خاندان عبداللہ کا دشمن ہو گیا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ عبداللہ کو قتل کر دیں گے۔ عبداللہ نادم ہونے کے بجائے ان کے مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گیا، اور ایک دن موقع پا کر عذرا کے باپ کو قتل کر دیا۔ اس قتل پر سپاہیوں نے بڑا شور مچایا، عبداللہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ سنگین مقدمہ حکومت کے اعلیٰ جج محمد بن علی کے پاس فیصلے کے لیے بھیجا گیا۔ غور کیجیے، آپ مسئلے کی نزاکت کو دیکھیے۔ بیٹا مجرم ہے، باپ جج ہے، اور قانون، اسلامی قانون نافذ ہے۔ یہ مقدمہ معمولی مقدمہ نہ تھا۔ سارے اسپین والے اس مقدمے سے دلچسپی لے رہے تھے۔ آخری فیصلے کے دن لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ عدالت میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ رجب کی 25 تاریخ تھی۔ عبداللہ سامنے کھڑا تھا۔ قاضی صاحب نے سر اٹھایا، عبداللہ سے پوچھا کہ تم اس مقدمے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عبداللہ نے جواب دیا، محترم ابا جان، ابھی وہ اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ قاضی صاحب نے کہا، بڑی گرجدار آواز میں کہا، ڈانٹا اور کہا، یہاں تم اپنے باپ سے باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، یہ کمرہ عدالت ہے، یہاں قرابت کے الفاظ استعمال نہ کرو۔ اس پر عبداللہ نے بڑی عاجزی سے کہا، قاضی صاحب، میں عدالت سے رحم کی اپیل کرتا ہوں۔ جواب میں قاضی صاحب نے بلند آواز میں فرمایا کہ اسلام کے قانون میں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، ایک فیصلے میں غالباً فاطمہ نام تھا اس خاتون کا، بہرحال ایک مقدمہ ہوا، غالباً چوری کا کوئی مقدمہ تھا، اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بڑے گھر کی لڑکی ہے، بڑے خاندان کی لڑکی ہے، کچھ رعایت کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر میری لاڈلی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ قاضی صاحب نے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا، میں بھی اللہ کا کم ترین بندہ ہوں اور اس کے رسول کا ادنا ترین خادم ہوں۔ اگرچہ میرے دل میں میرے اکلوتے بیٹے کی محبت ہے، بے حد محبت ہے، لیکن میں عدل و انصاف کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں قتل کا بدلہ قتل رکھا ہے، خون کا بدلہ خون ہے، لیکن چونکہ عبداللہ پر قتل کا الزام ثابت ہو چکا ہے، اس لیے میں اس جرم کی پاداش میں سزائے موت سناتا ہوں۔ بولنے کے لیے، پڑھنے کے لیے یہ الفاظ بڑے آسان لگتے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ اس باپ نے اپنے بیٹے، اپنے سینے پر کتنی بھاری سل رکھی ہے، اور اس وقت اپنے جذبات پر، اپنی کیفیت پر کنٹرول کرتے ہوئے کیسا عظیم الشان فیصلہ سنایا کہ میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں۔ مگر ایک گنجائش ہے کہ مقتول کے وارث اگر خون بہا لینے پر راضی ہوں تو خون بہا دیا جائے گا، لیکن چونکہ خود اس لڑکی کے رشتہ داروں نے، خاندان والوں نے
وہ عبداللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور ایک موقع ہاتھ آ گیا تو خون بہا لینے کے بجائے مقتول کے وارثوں نے خون بہا لینا منظور نہیں کیا اور کہا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ نافذ کیا جائے، اور پھر عبداللہ کو سزائے موت دے دی گئی۔ برادران محترم، اس سلسلے میں اور کچھ واقعات ہم کو ملتے ہیں جس میں غیر جانبدارانہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کبھی اسلام میں مذہبی اختلاف کی بنیاد پر کسی کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں ہوا ہے، غلط فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایک بار ایک مسلمان اور ایک یہودی سے کچھ کھیت کے بارے میں تنازع ہو گیا۔ مسلمان کا کہنا تھا کہ میرا حق ہے اور یہودی کا کہنا تھا کہ میرا حق ہے۔ مسلمان کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس چل کر فیصلہ کرائیں گے، اور یہودی کہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر فیصلہ کرائیں گے۔ آخر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کارروائی کو سماعت فرمایا اور یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ مسلمان نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت کٹر مسلمان ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان سے بڑی ضد رکھتے ہیں، اس لیے فیصلہ ان کے پاس لے چلیں۔ چنانچہ ان کے پاس بھی گیا، لیکن یہودی نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان سے تصدیق چاہی۔ بات کی تصدیق ہو گئی کہ فیصلہ یہودی کے حق میں بارگاہ نبوی سے ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو، ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، ننگی تلوار لے کر نکلے۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جس کھیت کو مسلمان جان و دل سے عزیز رکھتا تھا، وہ آج اس کے لیے جان کی قیمت ادا کرنے جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ہی وار نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا یہی میرا فیصلہ، یہی فیصلہ ہر اس آدمی کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو، اس کے حق میں میرا یہی فیصلہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ عدل ہے جس کی ستائش قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور عمر فاروق کا یہ فیصلہ انصاف کے ابواب میں، عدالت کے ابواب میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں عدل و انصاف ایک ضروری عنصر تھا، غیر مسلم اقوام سے ذرہ برابر عناد نہ تھا۔ اسلام وہ دین حق ہے جس میں مسلم اور غیر مسلم سب کے حقوق یکساں ہیں۔ وہاں اقلیت اور اکثریت کا کوئی سوال نہ تھا، نہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے کسی پر ظلم روا تھا، نہ منصب اور اقتدار کے نشے میں کسی سے نفرت اور تعصب کا سلوک روا رکھا گیا تھا۔ عدالت اسلام کے سامنے نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی یہودی ہے، نہ عیسائی، نہ کوئی عربی ہے، نہ عجمی، سب کے لیے یکساں سلوک ہے، یکساں ضابطہ ہے۔ کتنا پاکیزہ ضابطہ ہے یہ، کتنا پاکیزہ قانون ہے یہ۔ دیکھیے اگر یہ رواج پا جائے تو پھر یہ جو انتشار ہم دیکھتے ہیں اس کا ازالہ ہوگا۔ ایک قانون یہاں بلا تفریق ہے، مذہب و ملت حکم ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے درمیانی معاملات میں فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ یہاں بین الناس کا لفظ آیا ہے،
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، بین المسلمین نہیں کہا، بین الناس کہا۔ حکم خداوندی تمام انسانیت کے لیے یکساں ہیں۔ برادران عزیز، ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ خیبر کے یہودی جو مسلمانوں سے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ایک عورت کے ذریعے سے زہر بھی ملوا دیا تھا۔ جب خیبر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح کیا تو طے ہوا کہ خیبر حکومت اسلام کی ملکیت ہے۔ جب اسلام ضرورت سمجھے خیبر کو یہودیوں سے خالی کرائے، مگر جب تک وہ رہیں گے اراضی پر بدستور قابض رہیں گے اور پیداوار کا نصف حصہ حکومت کو ادا کرتے رہیں گے۔ ان کے پیداوار کا غلہ کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تقسیم کرنے کے لیے گئے تو یہودیوں نے نصف سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کچھ رشوت کی پیشکش کی۔ یہ کرپشن بہرحال ہر زمانے میں تھا، دے دلا کر کچھ کام نکلوانے کا جذبہ ہر دور میں رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ، دیکھیے یہ تو تربیت یافتہ لوگ ہیں، انتہائی معیاری لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے یہ سند حاصل کر لی انہوں نے کہ اولئک ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہ بھی سند ان کو مل گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ پروردگار کی طرف سے ہدایت یافتہ، وہی فلاح یاب ہونے والے۔ ایسی مستند شخصیات اس سماج میں تھی، لیکن بہرحال کرپشن کا ماحول اس زمانے میں بھی تھا۔ تو ایک یہودی نے کچھ رشوت کا پرپوزل پیش کیا کہ میں تم کو اتنے اتنے پیسے دیتا ہوں، میرا یہ تھوڑا مسئلہ حل کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رشوت کو حرام قرار دیتے ہوئے دیکھیے، اگر رشوت کا نظام چلے گا تو پھر وہ عدل کا نظام متاثر ہوگا، عدالت کا نظام متاثر ہوگا، عدل قائم نہیں ہو سکے گا۔ آپ عدل قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرپشن جو پایا جاتا ہے یہ ختم ہو، یہ رشوت لینے دینے کا جو معاملہ ہے یہ ختم ہو۔ تو انہوں نے اس کو حرام قرار دیا، فرمایا کہ تمہاری اس شرارت پر تو میں تم کو سور سے زیادہ ذلیل سمجھتا ہوں، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ الغرض رشوت کو رد کرتے ہوئے بلا کسی قومی نفرت کے، بلا کسی تعصب کے، نہایت عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کیا کہ یہودیوں کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ کیا نکلا؟ اس انصاف کے سہارے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ سورہ رحمان میں بھی دیکھیے یہی بات کہی گئی، وہاں میزان کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ میزان کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو یہ توازن، یہ میزان، یہ اعتدال جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، اصل میں اسی انصاف کے سہارے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے مقابلے میں غیروں کے ساتھ بھی انصاف اور عدل کو قائم رکھا اور ذاتی مفادات اور مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر انصاف کر کے دنیا کو نئی روشنی دی، ہدایت کا نیا راستہ دکھایا۔ کیا اپنے اور کیا غیر، کیا محبت کرنے والے اور کیا نفرت کرنے والے، سب کے ساتھ یکساں سلوک۔ دیکھیے مکہ فتح ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ، انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ اب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضرت علی نے ان سے چھین کر کعبے کا دروازہ کھولا
آپ فارغ ہو کر جب باہر تشریف لائے تو حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے درخواست کی کہ آئندہ سے کلید برداری کا عہدہ ہم کو مل جائے، یہ کنجی ہمارے سپرد کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امانت کی چیزوں کو اس کے جو حقدار ہیں ان کے سپرد کرو۔ قرآن مجید کا جو شان نزول ہے، آیتوں کا جو شان نزول ہے، قرآن کی تفاسیر میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا کہ یہ آیت اس پس منظر میں اس وقت نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے اس وقت جو بات چل رہی تھی کہ دو صحابہ کرام نے کہا کہ اب یہ کلید برداری کی ذمہ داری، یہ عہدہ، یہ منصب ہم مسلمانوں میں سے کسی کو ملنا چاہیے، تو آپ نے اسی حضرت عثمان بن طلحہ جو سب مسلمان نہیں تھے ان کے حوالے وہ چابی کر دی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں کہ تم امانت کی چیزوں کو اس کے حقدار کے سپرد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کی زیادتی سرکشی کے باوجود بہرحال انہی کے سپرد فرما دی۔ وقت کی مصلحت، ذاتی مفاد نے ٹکر لی، مگر عدل و انصاف قائم رکھنے میں مسلم و غیر مسلم اپنے پرائے کا کوئی امتیاز و لحاظ نہیں رکھا۔ تاریخ اسلام، تاریخ عالم عدل کے ایسے واقعات پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات سے قاصر ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش کر سکے۔ یہ صرف دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بدر کے قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئے اور بیڑیوں میں سخت جکڑ کر باندھے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، حضور کے چچا ہیں، تکلیف سے کرانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے نیند نہ آ سکی۔ ایک صحابی سمجھ گئے اور ان کی بندش ڈھیلی کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو فرمایا جاؤ اسی طرح سبھی قیدیوں کی بندش ڈھیلی کر کے آؤ۔ الغرض نہ تو کسی غیر قوم سے کوئی عصبیت تھی، نہ قوم پروری کا کوئی جذبہ تھا، نہ اپنے اعزا اور اقربا کا کوئی خاص لحاظ تھا، بلکہ تمام واقعات، تمام معاملات میں عدل اور انصاف اور عدم تعصب ہی کا ظہور تھا۔ اور انہی نہج پر خلفائے راشدین کی تربیت میں ان کو یہ سبق دیا گیا تھا کہ ہنگامی اقتدار کبھی تمہیں مغرور نہ بنائے، کسی مزدور پر ظلم و ستم نہ ہونے پائے، کسی مالدار کی دولت حق پوشی پر آمادہ نہ کر سکے، اور نہ کسی غریب کی غربت پر ترس اور رحم جادہ حق سے تمہیں ہٹا سکے، نہ اسلام دوستی اور انصاف سے مانے ہو، نہ کفر دشمنی تمہیں ظلم و بے انصافی پر مائل کرے۔ غد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نے غیر مسلم رعایا کو عدل کے ساتھ وہ تمام حقوق دیے جن کو آج کل کی زبان میں شہری حقوق کہا جاتا ہے۔ ان کی جان و مال، عزت و آبرو اور مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عدل پر پوری زندگی گزار دی۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی عدل کے تقاضوں پر زندگی بسر کی۔ ان کے عدل و انصاف کی داستانیں قیامت تک یادگار رہیں گی۔ ہم اگر ان کو یکجا کرنا چاہیں تو ایک دفتر لکھنا ہوگا۔ اسی لیے جب ملک ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت جو بات چلی، کہا گیا کہ بھئی اگر یہاں طرز حکومت مستحکم حکومت چاہیے، امن و آشتی والی حکومت چاہیے، فلاحی حکومت چاہیے، تو حضرت عمر کا انداز ہمارے حکمراں اختیار کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز حکومت اختیار کیا جائے۔ یہ یوں ہی نہیں بات ہے، یہ تاریخی مثالیں جو ہیں آپ کی زندگی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔
جب یہ عادلانہ نظام قائم ہوتا ہے تو پھر اس کی برکات اور رحمتیں کیسی ہوتی ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا کہ جو مرکزی بیت المال تھا، جو خزانہ تھا، وہ بھر گیا، انکم میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ جب لوگ عدل پر قائم ہیں اور جو حق نکل رہا ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، تو چاہے وہ زکوٰۃ کی ادائی ہو، چاہے وہ عشر کی ادائی ہو یا جزیے کی ادائی ہو، تو حکومت مالدار ہو گئی، خوب دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا، سب زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ اس کے بھی چند واقعات جو ہے بیان کیے گئے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قیصر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ وقت ہے ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ مدینہ آنے کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ ہم تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے، ہمارا خلیفہ ہے۔ امیر کا جو معیار ہوتا ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں امیر کا جو معیار ہوتا ہے اس کو پیش کیا گیا۔ اس لیے تو امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی یہ تینوں اطاعتوں کا قرآن میں حکم ہے۔ امیر کی اطاعت کرو، ظاہر بات ہے امیر اس معیار کا چاہیے، اس کے اندر تقویٰ ہو، اصابت رائے ہو، کریکٹر کا مضبوط ہو، وہ صالح ہو، صالحیت اس کے اندر ہو۔ تو ظاہر بات ہے یہ صحابہ کرام میں تو بدرجہ اتم یہ چیز تھی۔ تو بادشاہت کا کوئی تصور نہیں تھا، خلافت تھی۔ کہا کہ ہمارے خلیفہ ہیں اور ہمارے امیر ہیں، بادشاہ نہیں ہیں۔ تو بولے کہاں؟ بولے جاؤ کہیں وادی میں ہوں گے، کہیں ہوں گے تنہا۔ تو وہ شخص ڈھونڈتا ہوا آیا تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ریت پر لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے سرانے ایک درہ ہے، چھوٹی سی لکڑی تھی جو نواحی سے متعلق استعمال ہوتی تھی۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے درہ تھا وہ آپ کا ہتھیار آپ کے ہاتھ میں، اس کو سرانے رکھ کر سو رہے ہیں اور بڑے اطمینان سے سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہیں کہ دنیا کے 1/4 حصے پر آپ کی حکومت ہے، بڑے بڑے بادشاہ آپ کے نام سے لرزہ براندام ہیں اور اتنے پرسکون آپ ریت پر سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، جو بادشاہ، جو حکمراں عادل ہے، عدالت اور انصاف کے نظام کو قائم کیے ہوئے ہے، ظلم اور بربریت کے خاتمے کے لیے جو کوشاں ہیں، یقیناً وہ بادشاہ، وہ امیر، وہ خلیفہ پرسکون نیند سوتا ہے۔ ارے ہمارے بادشاہوں کا تو یہ حال ہے، دنیا کے بادشاہوں کا تو یہ حال ہے، وہ ظلم اور تعدی کا شکار ہیں، قوت کا استعمال کر کے لوگوں کو دباتے ہیں، اسی لیے تو ان کی نیندیں حرام ہیں۔ وہ کبھی باڈی گارڈ کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، سیکیورٹی کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ یہاں تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، پرسکون زندگی ہے۔ اصل میں آپ عدل پر قائم ہیں، عدالت کے نظام کو آپ نے مستحکم کیا ہے، تو ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو معیار اسلام ہم کو دے رہا ہے کتنا پاکیزہ معیار ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد والے جو مضامین ہیں جیسے احسان ہے، قرابت داروں کے حقوق ہے، صلہ رحمی، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس پر ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے، قوت دے، صلاحیت دے، موقع دے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ جو عادلانہ نظام ہے اس کو نافذ کریں۔ ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو وہ اقامت دین کا تصور ہماری شخصیت سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری شخصیت پر اقامت دین ہو، ہمارے گھر پر اقامت دین ہو، وہ عدالت کا، وہ صداقت کا، وہ محبت کا نظام جس کے قیام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، پہلے ہمارے اوپر قائم ہو،
ہمارے گھر پر قائم ہو، ہمارے سماج پر قائم ہو۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قوت دے، صلاحیت دے، موقع دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔